گراؤنڈ فیکٹس کے معزز دوستوں، میں ہوں آفتاب احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آپ نے قیامت اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بدبخت شخص کون ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا اور اس کی قوم کیا ہوگی؟ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ قیامت سے پہلے خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا۔ اس بارے میں ہم آج آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ دوستو، جب تک خانہ کعبہ قائم ہے تب تک دنیا قائم ہے، اور جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت نے ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، اس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس بدبخت حبشی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی ارشاد ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے اور وہ کعبے کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آخری زمانے میں عیسیٰ ابن مریم کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نگاہ نبوت کو کس قدر قوی بنایا ہے کہ وہ اگلے پچھلے تمام واقعات جان لیتی ہے۔ بے شک آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادارک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے مگر جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ میں نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ ایک قطرہ تمام امت کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچئے ہم اس خالق کے کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے واقعات کے ساتھ ساتھ آنے والے واقعات کے بارے میں بھی کثرت کے ساتھ بتایا ہے۔ یقیناً یہاں پہ میرے سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ قیامت کی کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ معروف علماء نے تو اس بارے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، قیامت قریب آ چکی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو پوری ہو چکی ہیں۔ ان میں کرونا وائرس، ٹیکنالوجی کی بے تحاشا ترقی اور انسان کا ٹیکنالوجی کے ذریعے خلا میں جانا ہے۔ سعودیہ عرب اور ایران نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے علماء کا کہنا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک بڑی وبا پھیلے گی اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وبا ہی وہی وبا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایران کے ایک ترجمان نے حتمی طور پر کہا ہے کہ جو بڑی وبا امام مہدی کے ظہور سے قبل آئے گی، اگر کرونا ہی وہی وبا ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ امام مہدی کا ظہور قریب آ چکا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء کرام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا، اور علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ انٹرنیٹ اور جدید ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد دنیا اس قدر باہم مصروف ہو گئی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا کہ وقت کس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس حدیث پر بات کرتے ہوئے علماء اکرام کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے، مہینے اور سال لگ جاتے تھے، اور موصلیات کا سسٹم بہت سست روی کا شکار تھا، لیکن آج کے دور میں یہی کام چند سیکنڈ میں کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت اپنی اہمیت ہی کھو چکا ہے۔ دوستو، اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں تو صحیح بخاری کی ایک حدیث کی روشنی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ علماء اکرام اس نشانی کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آج دنیا بھر کے حکمرانوں کی طرف ہم دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جن ممالک میں بلند و بالا عمارتیں ہیں وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کی نشانی سمجھتے ہیں۔ ان جیسی اور بہت ساری نشانیوں کے بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں۔ امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قیامت کی تمام علامات صغرا پوری ہو چکی ہیں۔ قیامت کی علامات صغرا میں سب سے پہلی علامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا اور آپ کا وصال ہونا ہے۔
پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساحہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کی علامات صغرا میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک بھی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو غیر سمجھا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہوگا، دین کا علم دنیا کمانے اور شہرت کے لیے حاصل کریں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، ہر قسم کے معاملات نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، جو جس کام کے اہل نہ ہوگا وہ کام اس کو دے دیا جائے گا، لوگ ظالموں اور جاہلوں کی تعظیم اس لیے کرنے لگ جائیں گے کہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، شراب کھلا سر عام پی جائے گی، زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، ناچنے والیاں اعلانیہ طور پر کھلے عام ناچیں گی، گانا بجانا اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے، لوگ اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کو برا بلا کہنے لگ جائیں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو اپنی ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت ہوگی، امانت میں رکھوائی گئی چیزوں کو لوگ اپنے ذاتی مال سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کے بجائے غلط لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سکڑ کر مدینے کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر چلنے والے کی وہ حالت ہوگی کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی حالت ہوتی ہے، زکوٰۃ کو لوگ تیوان سمجھنے لگیں گے اور مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جائے گا، ماں کی نافرمانی کی جائے گی اور بیوی کی تابعداری کی جائے گی، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں پر نگران ہوگا، قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے برعکس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا خزانہ ظاہر کرے گا، اس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا خزانے سے تیل مراد ہو۔ قرین جب یہ ساری علامات ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، سرخ آندیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور کچھ لوگ زمین میں دسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں منسوخ ہو جائیں گی اور نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہو گئی، ان میں سے کہا جاتا ہے کہ علامات صغرا پوری ہو چکی ہیں اور علامات کبریٰ کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔